مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے ساتھی، مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین۔ کسی نے حق پہ جینا سکھایا، کسی پہ ہم کو نہ، کسی نے حق پہ جینا سکھایا، کسی پہ ہم کو نہ، گلی گلی اب گونج رہی ہے اس کی ہی آواز، سب سے بلند اور سب سے اونچی ہے جس کی پرواز، مظلوموں کا نعرہ ہے الطاف حسین ساتھی، مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے ساتھی، مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین۔ کرتے چلنے والی دو وقت کی تلوار، ظلم کے سر پہ چلنے والی دو حق کی تلوار، باطل کے طوفان کی راہ میں تو اونچی دیوار، دیکھو حق کی عظمت کا وہ روشن مینار، باطل سے ٹکراتا ہے الطاف حسین ساتھی، مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں، میری محترم ماں، پیاری پیاری بہنوں، میرے پرعزم بہادر جیالے، نہ بکنے والے، نہ جھکنے والے، ڈٹے رہنے والے، جمے رہنے والے، دباؤ میں نہ آنے والے، تکلیف دے جیلوں کی، اسیری کی زندگی گزارنے والے، جلا وطنی کی روپوشی کی زندگی گزارنے والے بہادر جانثار ساتھیوں، شہداء حق کے لواحقین، لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ، یوتھ، گرلز، boys, girls, boys, girls, boys، یعنی طلبہ، طالبات، لڑکے، لڑکیاں، سب کو السلام علیکم۔ اور میرے چھوٹے چھوٹے معصوم معصوم بچے، پیاری پیاری گڑیا جیسی بچیوں، منی منی، ننی ننی، باربی ڈال سے زیادہ حسین میری پریوں، آپ کے ایک اس گال پہ ایک پپی اور دوسرے گال پہ دوسری پپی، پاکستان کے مظلوم پختونوں، محروم پختونوں، پنجابیوں، سندھیوں، بلوچوں، سرائکیوں، گلگتیوں، ہزاروال، غزے فاٹا کے مظلوم عوام، پختونخوا کے عوام، ملک کے گوشے گوشے میں رہنے والے محروم مظلوم بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، ماں، دانشوروں، علماء کرام، صحافی، حق پرست، ضمیر فروش نہیں، حق پرست صحافیوں، آپ کو بھی السلام علیکم۔ ایم کیو ایم کے جتنے شعبہ جات ہیں ان سب کو بھی السلام علیکم۔ اور جو علماء حق ہیں، علماء سو نہیں، ان علماء حق کی خدمت میں بصد ادب السلام علیکم، آداب۔
کہنے کو تو بہت کچھ تھا، بس حسب روایت آفس آیا تو آج ساتھیوں نے کہا کہ لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں، میں نے کہا دکھا دیجیے، کہنے لگے ٹھیک ہے آپ جب کہیے، میں نے کہا ابھی دکھا دیجیے، دیر کس بات کی ہے؟ تو بس وہ اسی میں اکوپمنٹ سیٹ کرنے میں، اس میں لائٹنگ وائٹنگ، اس میں جو کچھ دیر ہونی تھی وہ دیر ہو گئی، اور آپ کو بہت طویل بے چینی کے ساتھ انتظار کرنا پڑا۔ معذرت معافی۔ آپ لوگ میری آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہیں، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ وہ خدا تصویریں میرے سامنے آ رہی ہیں ساتھیوں کی۔ نہیں، تصویروں کا میں نے تذکرہ کیا، شہداء کی تصویریں آنے لگی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ میرے شہیدوں کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، جن لوگوں نے شہیدوں کے لہو کا سودا کیا ہے اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI اور فوج کے ہاتھوں اپنے ظرف اور ضمیر اور ساتھیوں کا خون بیچ کر انہوں نے پیسہ لے کر اپنے مفادات، اپنے خاندانوں کے لیے اربوں خربوں روپے لے کر پوری قوم سے تحریک سے غداری کی ہے، ان سے اللہ تو نمٹے گا ہی نمٹے گا، لیکن اس دنیا میں بھی ان کے ساتھ اچھا کوئی ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے، یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے MQM پاکستان کے کنوینر ندیم نصرت کی پریس کانفرنس دیکھی ہوگی یا سنی ہوگی، جس میں انہوں نے بہت سے نکات بیان کیے ہیں، جس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ موجودہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان سے پہلے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہ جنرل راحیل شریف صاحب تھے، جنہوں نے ضرب عزم یہ کہہ کر سن 2013 میں چلائی کہ ہم
شمالی وزیرستان میں جو دہشت گرد باقی ہیں ان کا قلع کمک کر دیں گے، ان کا صفایا کر دیں گے، انہیں نیست و نابود کر دیں گے، ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ اور آج صبح سے لے کے رات تک ٹیلی ویژن پر یہ خبریں آ رہی ہیں، یعنی درگاہ 7 شریف حضرت لال شہباز قلندر عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ قلندر کے مزار پر دھمال جاری تھا کہ خودکش حملہ آوروں نے وہاں حملہ کیا اور جس میں سینکڑوں لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، زائرین ہر آنکھ اشک بار تھی یہ مناظر دیکھ کر۔ ہر دنیا میں رہنے والا شاید ہی کوئی ایسا پاکستانی ہو جس کے آنکھ سے آنسو نہ ٹپکے ہو، لیکن اس کے بعد تواتر کے ساتھ خبریں آنے لگی۔ آج منگو پیر روڈ پر آج وہ کراچی میں ایک جگہ ہے گھگر پاٹھک کے پاس، کاٹھور کوئی جگہ ہے، وہاں رینجرز کا یعنی فوج کا اور دہشت گردوں کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ گھمسان کرن پڑا ہے، سارے دہشت گرد مارے جاتے ہیں، رینجرز والے سارے سلمانی ٹوپی بنے ہوتے ہیں، کوئی نہیں مرتا۔ 27 کراچی میں دہشت گرد مارے جاتے ہیں، پنجاب میں مارے جاتے ہیں، قبائلی علاقوں میں مارے جاتے ہیں، اور روز ان خبروں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج 100 مارے گئے، آج 25 مارے گئے، آج اتنے مارے گئے، اور تو اور یعنی جھوٹ پر جھوٹ، قوم کو بے وقوف بنانا، ایروپلین دکھا رہے ہیں، دیکھ کے آدمی کو ڈر لگنے لگے کہ کہیں ہمارے ٹی وی میں نہ پھٹ پڑے یہ، کچھ پتہ ہی نہیں نا کون کب کہاں پھٹ پڑے، کیونکہ پاکستانی بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ کا کچھ نہیں پتا ان میں سے کون کب کہاں پھٹ پڑے۔ میں آگے چلتا ہوں تو ندیم مصطفی نے کہا تھا کہ راحیل شریف صاحب نے، جنرل راحیل شریف صاحب نے، چیف آف آرمی اسٹاف نے تو جگہ جگہ پورے پاکستان میں بینرز لگوا دیے تھے۔ ISI اور ان کی MI نے جنرل شریف، راحیل شریف، شکریہ تمہارا، شکریہ تمہارا، تم نے دہشت گردوں کا قلع کما کر دیا، اب انتظار نہیں ہوتا، جلدی سے آ جاؤ اور انتظار نہ کراؤ، یعنی مارشل لا لگا دو، سول حکومت ہٹا دو، جمہوریت کا خاتمہ کر دو اور قبضہ کر لو۔ یہ تو راحیل شریف صاحب نہیں کر سکے، مگر بڑی شاباشیں انہوں نے لے لی کہ سب کچھ صاف کر دیا۔
اگر سب کچھ انہوں نے صاف کر دیا تھا راحیل شریف صاحب نے، تو اچانک درگاہ شریف پر جب حملہ ہوتا ہے لال شہباز کی، تو اچانک دوبارہ جہاز بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، فضائیہ بھی حرکت میں آ جاتی ہے، اور نیوی کے جہاز، یعنی ہم نے آج تک نہیں سنا، نیوی کے جہاز پانی میں چلتے ہیں نا، لیکن ہیڈ کوارٹر اسے بھی اٹھا کے اسلام آباد لے گئے، لہذا نیوی کے جہاز جو ہے وہ پانی میں نہیں چلتے، ہوا میں اڑتے ہیں، وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنرل راحیل شریف صاحب نے کس کا صفایا کیا تھا، اور اب موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کس کا صفایا کر رہے ہیں؟ یہ کنوینر ندیم نصرت صاحب نے سوال اٹھایا تھا اپنی پریس کانفرنس میں، یا تو راحیل شریف صاحب ٹھیک تھے یا آج والے ٹھیک ہیں، کون ٹھیک تھا؟ تو میں بتاتا ہوں، نہ پہلے والے ٹھیک تھے اور آج والے بھی اپیلیں کر کر کے تھک گئے ہیں۔ آج والے چیف آف آرمی اسٹاف کے دور میں اساتذہ بغیر الزام کے 71 سالہ پروفیسر، انہیں جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے، انہیں جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے، کوئی مقدمہ نہیں۔ قمر باجوہ صاحب سے اپیلیں کر کر کے تھک گیا۔ یعنی آپ دیکھیے ذرا اور فرمائیے، فاٹا میں 10-15 سال سے آپریشن، پتہ نہیں 20 سال سے کب سے چل رہا ہے، پٹھان مارے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں بلوچ نوجوانوں کی لاشیں مل رہی ہیں، اور اب اندرون سندھ کے سندھی بھائیوں کی لاشیں بھی ملنے لگی ہیں، جھاڑیوں سے، دریاؤں سے، ادھر سے ادھر سے، پکڑو مار دو۔ اور سندھ کے شہری علاقوں میں مہاجروں کا، ان کا تو خیر آپ چھوڑ دیجئے، وہ تو فوج، ایسا لگتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان مہاجروں کا نہیں ہے، مہاجروں نے پاکستان آ کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ فوج یہ ہمیں بتا رہی ہے، اور جب چھاپا مارتے ہیں تو کہتے ہیں ماؤں بہنوں کو زدوکوب کرتے ہیں، رائفل کی بٹوں سے مارتے ہیں، اور کہتے ہیں اندرا کی اولادوں، راجیو کے ایجنٹوں، اندرا کی اولادوں، گاندھی کی اولادوں، رو کے ایجنٹوں، تمہیں کس نے بلایا تھا؟ واپس جاؤ، تم یہاں پاکستان کیوں آئے ہو؟ تو ہم پاکستان واپس ہندوستان لے کے جائیں گے۔ برا لگا نا، برا لگا نا، اور ہمیں غدار بولو۔ ہم نے 20 لاکھ بزرگ کٹوائے، بچے کٹوائے، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں گئی اس پاکستان کے لیے، آپ لوگوں نے ساتھ دیا تھا۔ ابھی میرے لیکچرز آنے والے ہیں، میں آپ کی ایک ایک پول کھولوں گا، میں ایک ایک اسٹیبلشمنٹ کے فوجی کی، جرنیل کی، اسٹیبلشمنٹ کی، اور پنجاب کے حکمرانوں کی۔ نہ یہ سندھیوں کا ملک ہے، نہ مہاجروں کا ہے، نہ بلوچوں کا ہے، نہ فاٹا والوں کا ہے، پختون نو کا بھی نہیں ہے یہ ملک۔
पख्तूनों से भी कोई मोहब्बत नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से चंद पख्तूनों ने भी सिंधी वडेरे जागीरदारों की तरह पख्तून कौम का सौदा करके खामोशी इख्तियार की हुई है। बलूच वडेरे जागीरदार बिके हुए थे। तो पहले जो उन्होंने कहा कि राहिल शरीफ सही थे या अब सही हैं, मैं ये बता रहा था ये जो पहले थे जिनको मारने का दावा किया था वो भी पाकिस्तानी आईएसआई के बनाए हुए मुजाहिदीन थे, जिनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई, जिन्हें असला पाकिस्तान में दिया गया, जिनको अफगानिस्तान रूस के खिलाफ लड़ने भेजा गया, और अब कहते हैं कि अफगानिस्तान से ये दहशतगर्द आके हमला कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान तो कल आपने इन्हीं को तो भेजा था रूस से लड़ने के लिए। एक अंग्रेजी का मुहावरा है, what you sow so shall you reap. What you sow, so shall you reap. जो बोगे वही फसल काटोगे। जितनी जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है सारी इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई है। आज ये तालिबान हो, अलकायदा हो, सिपाही साहबा हो, लश्कर जंगी हो या दाइश हो, ये सब के सब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका के साथ मिलकर रूस से लड़ने के लिए बनाई थी, और इनको संभाल के फौजियों ने मदरसों की शक्ल दे दी। अफगान जंग के बाद अचानक पाकिस्तान में 400-500 टोटल मदरसे होंगे पूरे पाकिस्तान में। अब अफगान वार के बाद अचानक जैसे ही बंद हुई, रूस चला गया, तो उसके बाद पाकिस्तान में एकदम कोई 1 लाख से ज्यादा मदरसे बन गए। 1 लाख से ज्यादा मदरसे बन गए, और सब में इन जिहादी ग्रुपों को ठहरा दिया गया। हेडक्वार्टर लाल मस्जिद को बनाया गया डायरेक्ट आईएसआई का जो हेडक्वार्टर है ना आप पारा में, उसके बिल्कुल सामने प्रोटेक्शन में। जब भी तो आप देख लीजिए, ये कहते हैं हमने दहशतगर्दों को पकड़ा, हमने इसको पकड़ा, मुल्ला अजीज को क्यों नहीं पकड़ा, मौलाना अजीज को अब तक क्यों नहीं पकड़ा, जिन्होंने फौज के कमांडोज को मारा था, एमक्यूएम के कारकुनों को, बेगुनाहों को पकड़कर उन्हें कत्ल करके उनकी लाशें सड़कों पर फेंक रहे हैं, बलोचों को मार रहे हैं, सिंधियों को मार रहे हैं, पठानों का कत्लेआम कर रहे हैं, आज दोबारा बमबारी कर रहे हैं। कितना फाटा के लोगों को मारोगे, कितना गरीब फाटा के लोगों को मारोगे, कितना गरीब पख्तूनों को मारोगे। और जो गरीब पंजाबी हैं उन पे भी बड़ा तरस आता है। ये जितने मदरसों में हैं इनमें अक्सरियत पंजाबी तालिबान की है। जो गरीब पंजाबी हैं सबको जिहादी बना दिया है मदरसों में भेजकर। तो गरीब पंजाबियों का भी पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट का, अंग्रेजों के एजेंटों का, और सिर्फ एलीट क्लास का है पाकिस्तान। तो राहिल शरीफ साहब तो 2 अरब रुपए लेके चले गए। उन्होंने कहा था कि आफताब का बदला लिया जाएगा और उसकी तहकीकात हुई थी।
وہ تو چلے گئے اور ہم انتظار ہی کرتے رہے کہ آج بدلہ لیں گے، کل بدلہ لیں گے. بس جنرل راحیل شریف صاحب نے ایک کرم کیا کہ جاتے جاتے چھڑی قمر باجوہ صاحب کو پکڑا گئے. ہم انتظار کرتے رہے کہ جاتے جاتے آفتاب احمد کا، جس کا انہوں نے خود ذکر کیا کہ اس کے لوگوں کو سزا دی جائے گی، اس کے مقدمے کا بھی اعلان کریں گے. چھڑی قمر باجوہ کے ہاتھ پکڑا کے مسکرا کے 2 ارب 1.5 ارب روپے کی زمین لے کر اور اربوں روپے کے انعامات لے کے وہ تو چلے گئے اور ہم تڑپتے رہ گئے. وہ مسکرا کے چل دیے. واہ 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 واہ. ہم تڑپتے رہ گئے، وہ مسکرا کے چل دیے اور نکلتے ہی پینگے بڑھانے لگے سعودی عرب سے کہ ان کے کمانڈر بنیں گے، اس کے کمانڈر بنیں گے. کتنی تباہی پھیلاؤ گے اور کہاں کہاں پھیلاؤ گے. تو ایم کیو ایم کے چیئرمین، ایم کیو ایم کے کنوینر ندیم نصرت صاحب کی خدمت میں ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا. جناب، یہ پراکسیز آج بھی موجود ہیں، تحفظ میں ہیں. انہی مولانا عزیز کس کی تحفظ میں ہے؟ لال مسجد کس کے تحفظ میں ہے؟ کنوینر صاحب باجوہ کے دور میں بھی موجود ہے اور راحیل شریف کے دور میں بھی موجود تھی، کیانی کے دور میں بھی موجود تھی، جنرل مشرف کے دور میں بھی موجود تھی. جنرل مشرف نے وہاں کارروائی کی، اس کو نکال دیا گیا، جیل میں بند کر دیا گیا. واحد آدمی تھا، واحد مہاجر ہے جو جیل میں گیا، چیف آف آرمی اسٹاف، اور کوئی جیل میں نہیں گیا آج تک. 2013 کو پھر نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تو چیخ اٹھے ٹیلی ویژن پر اینکر پرسن، پنجاب کے لیڈرز، پنجاب میں رینجرز کا آپریشن نہیں ہوگا. کراچی کے حالات بالکل مختلف تھے. کیا مختلف تھے؟ کون سی جماعت ہے جس میں اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگ شامل نہیں ہو جاتے؟ نواز شریف، جماعت اسلامی، کوئی ایک جماعت کا نام لے دیجیے. کیا پنجاب کے لوگ، پنجاب کے طالب علم، پنجاب کے وہ جو اب بڑھاپے کی عمر میں داخل ہو چکے ہیں، جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے، کیا آپ نے وہاں اسلامی جمعیت طلبہ کے غنڈوں کے مظالم نہیں دیکھے؟ کیا آپ نے مسلم لیگ کے غنڈوں کے ہاتھوں میں گنے ہتھیار نہیں دیکھے؟ کیا آپ نے وہ کون سا ابھی وہ جلوس میں آیا تھا پولیس کے اور ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا اور گلو بٹ بٹ اور اس نے آ کے جتنی گاڑیاں کھڑی تھی تو اس پہ پھول برسائے تھے گلاب کے یا ڈنڈے برسائے تھے؟ کراچی کے حالات اور کیا کراچی کے حالات تھے؟ کراچی کے حالات بہت ٹھیک تھے. کہتے ہیں پنجاب میں کوئی نو گو ایریاز نہیں ہے. خدا کی قسم پنجاب میں نو گو ایریاز ہیں. پنجاب میں جہادی مدرسے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہر جماعت کا دم اٹھا کے دیکھو تو اس کا سرا کہاں ملے گا؟ پنجاب سے ملے گا. یہ پراکسیز کے شکل میں رکھے ہوئے ہیں کہ افغانستان کے لیے یوز کریں گے، کسی اور ملک کے لیے یوز کریں گے، انڈیا کے لیے یوز کریں گے، وقت پڑا تو ایران کے لیے یوز کریں گے، اور شیعوں کے خلاف جماعتیں بنائی ISI نے. سپاہی صحابہ کس کی جماعت ہے؟ لشکر جنگ بھی کس کی جماعت ہے؟ پھر دوسرے کنوینر صاحب آپ یہ بھی بتا دیجئے
کہ آپ کنوینر ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے، اور یہ جو فوجی اندھے ہیں جن کو نظر نہیں آتا 1978 میں جو اے پی ایم سو کا بنیادی منشور بانٹا گیا تھا تو اس میں یہی مونوگرام تھا، اور اس میں 5 ستارے تھے، اور آل پاکستان نام اس کا کیا تھا؟ آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن۔ اور جب 1984 کو 18 مارچ 1984 کو مہاجر قومی موومنٹ بنی تو اس میں جب ستارے آئے تو متحد مہاجر قومی موومنٹ بریکٹ میں پاکستان، اور جب متحدہ قومی موومنٹ بنی تو متحدہ قومی موومنٹ کے نام کے آگے آج بھی دیکھ لیجئے ایم کیو ایم کا پرانا نیا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر جگہ آپ کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ملے گا۔ تو ساتھیوں، یہ فوج کے ہاتھوں، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں بکنے والے یہ پاکستان کے نہ سربراہ ہیں نہ کارکن ہیں، یہ سب غدار ہیں، یہ نکالے ہوئے پاکستان سے، ایم کیو ایم سے نکالے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی کنوینر پاکستان متحدہ قومی پاکستان کا ہے تو وہ ندیم نصرت ہے۔ جب تک وفادار ہے، اللہ ہمیشہ وفادار رکھے، آخری سانس تک وفادار رکھے، میں تو یہی دعا رکھوں گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، شہیدوں کے خون یا شہداء کی قربانیوں سے اگر انہوں نے بھی کہیں منہ موڑا یا کسی اور نے منہ موڑا، میں آپ کو معلوم ہے اس معاملے میں شہیدوں سے بے وفائی کرنے والوں کو معاف نہیں کیا کرتا۔ ہاں، کچھ دنوں بعد کر دیتا ہوں، یہ غلطی ہے میری۔ اور بہت سے ساتھیوں کے میسج آ رہے ہیں، الطاف بھائی آپ کا بہت دل نرم ہے، آپ معاف کر دیتے ہیں، آپ معاف مت کیجیے۔ اب میں نہیں معاف کروں گا ساتھیوں۔ اور یہ جو آپ جنرل باجوہ صاحب ذرا غور سے سن لیجئے، آپ کے ڈی جی رینجرز کراچی اور رینجرز والے جگہ جگہ چھاپے مار کر، کبھی کہتے ہیں سپاہی ایم کیو ایم لندن سے تعلق تھا، کہاں کراچی سے پکڑا آپ نے، تعلق اس کا لندن سے، اسلحہ نکلا قبرستان سے، بولتا ہوا ہم لندن سے، لندن والوں کے ہیں، لندن والوں کو یہ راکٹ لانچر، یہ کلیشنکوف استعمال کرنی تھی، وہ اسلحہ بولتا ہے، ٹینک سے اسلحہ نکلا، پانی کے، وہ بولتا ہوا نکل رہا ہے، ارے ہمیں نہیں پکڑو، ہم پاکستان کے نہیں، ہم تو لندن والے ہیں، لندن والے، کیونکہ انہیں نظر نہیں آتا اسلحہ، انہیں آوازیں آتی ہیں، یہ اندھے بے شرمو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ کہہ دیا کہ یہ فراہم کیا تھا، سپاہی کیا رکھوایا تھا، ایک لندن کے فلا آدمی نے، خدا کی قسم اس نام کا آدمی لندن کبھی آیا نہ، ایم کیو ایم میں ہے، نہ ہی لندن میں یو کے میں ہے، یو کے کا ممبر بھی نہیں ہے، لندن میں ایسا آدمی کوئی نہیں آیا۔ تو اس قسم کا یہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ تو جس طرح انہوں نے کل مہاجروں کے ساتھ اورنگی ٹاؤن میں کیا، یہ اس وجہ سے کیا کہ مہاجروں میں کمالو گروپ نے غداری کی قوم سے، پی آئی بی والوں نے غداری کی، اتنی ہمت ہو گئی پولیس والوں کی کہ دروازے توڑ رہے تھے۔ کل ایم کیو ایم موجود تھی، آپ لوگوں نے غداری نہیں کی تھی، نہیں
نہیں تھی ہمت. دیکھا غداری کرنے سے آپ کا تو بھلا ہو گیا. قوم کی ماں بہن کے دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں, انہیں مارا جا رہا ہے. آج جس طرح سے پھر دوبارہ مہاجروں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, پھر جس طرح سے مہاجروں کو مارا جا رہا ہے, جس طرح پیٹا جا رہا ہے, جس طرح مہاجروں کے گھروں پہ پولیس یلغار کر رہی ہے, وہ کوئی ملک کی فوج پولیس اپنے شہریوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی. فوجیوں, ہمارے ساتھ جو مظالم کیے جا رہے ہیں اس کو بند کر دیجئے, خدا را بند کر دیجئے, خدا را بند کر دیجئے. میرے ساتھیوں, میں پھر بھی جنرل باجوہ صاحب سے, DGISI سے, محترم نوید مختار صاحب سے, نوید مختار صاحب سے کہتا ہوں, مہاجروں کی گرفتاریاں بند کرائیے, بزرگ پروفیسروں کو, انٹلیکچوئل کو رہا کیجئے, مہاجروں کے گھر چھاپوں کا سلسلہ بند کرائیے, مہاجروں کا جینوسائیڈ بند کرائیے. اگر مجھے 5 ملین پاؤنڈ مجھے نہیں دیتے, کوئی مہاجر, کوئی دنیا کا آدمی 5 ملین پاؤنڈ, صرف 5 ملین پاؤنڈ اپنے پاس رکھے, میں فرم بتا دوں گا, میں جگہ بتا دوں گا, وہ مقام بتا دوں گا جہاں وہ پٹیشن داخل کریں گے. آپ 5 ملین دینے کا وعدہ کریں کہ آپ جو خرچہ ہوگا, 1 ملین ہو 1 ملین صحیح, 5 ملین ہو 5 ملین, لیکن وہ آپ کو مل جائے گا واپس. اگر میں جنرل راحیل شریف سمیت, بلال اکبر سمیت, اور جنہوں نے ساتھیوں کو میرے شہید کیا 2013 سے لے کے اب تک, انہیں سزا انٹرنیشنل کورٹ سے نہ دلوا سکا, تو جو آپ کو میرا حشر کرنا ہو, میں سر جھکا دوں گا آپ کے آگے, آپ کر دیجئے. ورنہ یہ سر تو صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے, باطل کے آگے یہ نہیں جھکتا. یہ حسین کا عاشق حسین کا سر ہے, الطاف حسین کا. اس کا سر یزیدیت کے آگے کٹ گیا تھا, یہ بھی کٹ جائے گا, جھکے گا نہیں, جھکے گا نہیں. میں آپ کو بتاؤں گا ساتھیوں, ماں بہنوں, دل پہ پتھر رکھ لیجئے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ مشرقی پاکستان میں ہمارے مسلمان فوجیوں نے بنگالی مسلمان 3 سالہ بچی اور 70 سالہ بزرگ خاتون کے ساتھ مسجد کے اندر کیا بے حرمتی کی, اور ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا بے حرمتیاں کی ہیں, میں آپ کو بتاؤں گا, ثبوت اور شواہد کے ساتھ بتاؤں گا. ان کو گرفتاریاں بڑھانے دیں, میں ان کے کرتوت ایک ایک کر کے اس میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. اور ذہنی طور پہ ساتھیوں, آپ لوگ ہر چیز کے لیے تیار ہو جائیے, اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے بے غیرتی ذلت کی زندگی ہمیں نہیں گزارنی. بہتر ہے کہ ایک دن ہم سب نکل جائیں اور مارے جائیں اجتماعی, وہ زیادہ بہتر ہے روز روز کے مرنے سے, گالیاں کھانے سے. سوچئے گا, غور کیجئے گا. اگر بے گناہ میں مارا جائے تو قرآن کہتا ہے
बदला लो। कमर जनरल कमर जावेद साहब कहते हैं इंतकाम हम लेंगे। तो जब जनरल साहब को इंतकाम लेने का हक है तो फिर कुरान आपको भी हक देता है। आप भी इंतकाम लेने के लिए अपने आप को तैयार तो करें ना। ये जो खुल्लम खुल्ला गालियां देते फिर रहे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं आपकी गलियों में आकर, किसकी कमजोरी है? मुझे मालूम है रेंजर्स के साथ आते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में आते हैं ये गद्दार, लेकिन आप फैसला तो कर ले। मैं 5वां लेक्चर बाकी है अभी साथियों का। इसका मतलब ये नहीं है कि छठा नहीं होगा, छठा भी होगा, 7वां भी होगा। ये लेक्चर उस वक्त तक चलते रहेंगे जब तक मेरे जिस्म में जान है। और अगर मैदान अमल में कूदना पड़ा तो हम मैदान अमल में कूद पड़ेंगे। कन्वीनर नदीम नुसरत साहब ने एक बात और कही थी कि कह रहे हैं हमने आज इतने मारे, 100 इधर मार दिए, 50 इधर दहशतगर्द मार दिए, 50 उधर मार दिए, 50 इधर मार दिए, 25 उधर मार दिए। ओ भाई एक की तो लाश दिखा दो, एक की तो लाश दिखा दो कि ये हमने मारे हैं। हमने वो वीडियो तो देखी है जिसमें दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी फौज के फौजियों के गले काट के लाइन लगाई है। हमने ज़िबा होते हुए भी फौजियों को देखा है दहशतगर्दों के हाथों। तुम भी कोई ऐसी फिल्म दिखा दो कि ये देखो हमने दहशतगर्दों को मारा है। कौम को बेवकूफ मत बनाओ, ये झूठ बोल रहे हैं, किसी को नहीं मार रहे ये। अगर मार रहे होते तो सबसे पहले मौलाना अजीज को गिरफ्तार कर चुके होते, लाल मस्जिद को ढा चुके होते, क्योंकि ये मस्जिद नहीं, ये मस्जिद जर्रार है, मुनाफिकों की मस्जिद है। मेरी माओ, मेरी बहनों, मैं 5वां लेक्चर जल्द आपके खिदमत में पेश करूंगा और बातें करता, लेकिन बच्चे भी सुन रहे हैं। बच्चे बच्चियों तुम्हारे मैसेज मुझे मिल जाते हैं, एक पप्पी इधर, एक पप्पी उस गाल पे। इतना प्यारा लगता है, एकदम मेरे मुंह से प्यार निकलने लगता है, प्यार निकलने लगता है। लो बेटियों, बेटो, मेरे बच्चों आ जाओ। तुम्हें प्यार, नौजवानों तुम्हें सलूट, शाबाश। बहादुर साथियों तुम्हें सलूट, सलाम। बुजुर्गों आदाब, सलाम। माओ बहनों आपको सलाम, सबको सलाम। पाकिस्तानियों, बलोचों, पख्तूनों, पंजाबियों, सिंधियों से कहता हूं, ऐ सिंधी भाइयों, खुदारा गैरत पकड़ो। ऐ पख्तूनों, खुदारा गैरत पकड़ो। और गरीब पंजाबियों से कहता हूं, आप भी गैरत पकड़ के जागीरदार, जमींदार और जो इख्तिदार पर खानदान दर खानदान पीरी फकीरी की शक्ल में, सरदारी की शक्ल में आप पर काबिज है नस्ल दर नस्ल, उनसे छुटकारा हासिल कीजिए। पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है, 2% पैसे वालों का नहीं है। याद रखिए, 98% लोगों का पाकिस्तान है, 2% लोगों का पाकिस्तान नहीं है। 2% जनरलों का पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान 98% रंगरूटों का है, सिपाहियों का है, फौज का है। सिर्फ जर्नैलों का पाकिस्तान नहीं है, नहीं है, नहीं है।
اجازت چاہتا ہوں. اللہ